70 ممالک میں الیکشن ہو رہا ہے، 4 ارب لوگ ووٹ کا استعمال کریں گے، لیکن وہ سب خوش قسمت ہے اس لیے کہ چند گھنٹوں میں عوام کے ووٹوں کے اور عوام کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو حکومت ملتی ہے۔ لیکن پاکستان کا نظام عجیب ہے، یہاں الیکشن ہوتا ہے تو اس دن بجلی نہیں ہوتی، اس دن موبائل بند ہوتا ہے، نیٹ کام نہیں کرتا، ای ایم ایس فیل ہو جاتا ہے، آر ٹی ایس فیل ہو جاتا ہے، اور الیکشن کا دن لوگوں کے لیے ایک خوف کا دن بنتا ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات بھی نہیں رکھ سکتے۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ کہتے کہ آج الیکشن کا دن ہے، اس لیے ٹیلی فون بند ہے، اس لیے انٹرنیٹ بند ہے، اس لیے سارا سسٹم مفلوج ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2024 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا آلودہ ترین الیکشن تھا اور بدنام ترین الیکشن تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو مردم شماری ہوئی ہے وہ بھی غلط تھی، لوگوں کے بے شمار تحفظات تھے، اور جہاں آبادی زیادہ تھی کم دکھائی گئی، جہاں کم تھی بغیر کسی وجہ کے زیادہ دکھائی گئی۔ اس کے بعد حلقہ بندیاں، اس پر بھی لوگوں کے تحفظات تھے، لوگ عدالتوں میں گئے، لیکن جلدی جلدی فائلوں کو بند کر کے اعلان کیا گیا کہ اب ہم مزید کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور الیکشن کو ڈیلے کیا گیا۔ نگران حکومت کے دورانیے میں بلا ضرورت اضافہ کیا گیا۔ سی سی آئی کا اجلاس جو آئین کا بھی تقاضا ہے، ایک آئینی ادارہ ہے، اس کا اجلاس بھی بلا وجہ لیٹ کیا گیا، اور پھر ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ اگر الیکشن کرنا ہے تو اس کے لیے تمام تر انتظامات عدلیہ کے تحت ہو، اور آروز عدلیہ سے لیا جائے، جوڈیشری سے لیا جائے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ بھی جوڈیشری سے لینے کی بجائے انتظامیہ سے لے گئے، اور کل جو راولپنڈی کے کمشنر نے جس طرح انکشافات کیے ہیں اور اپنی ضمیر پر جو بوجھ تھا اتارنے کی کوشش کیا ہے، اور کہا ہے کہ میرا ضمیر جاگ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح تمام لوگوں کے ضمیر جاگ جائے تو جو دھاندلی کرنے والے ہیں وہ کہاں پھر جائیں گے اور کہاں چھپ جائیں گے۔ لیکن یہ تو راولپنڈی کا کمشنر دیگ کا ایک چاول ہے، سارا دیگ ایسا ہی ہے۔ 90 دنوں میں الیکشن کا انعقاد آئین کا تقاضا تھا، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ وہ تقاضا بھی پورا نہیں ہوا، اس لیے الیکشن کا دن ایک غیر شفاف الیکشن کے لیے ایک پرامن دن تھا، جس کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے، کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن تاریخ کا غیر شفاف الیکشن کا دن یہ لکھا جائے گا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس جعلی الیکشن کے نتیجے میں اور جعلی نتائج کے نتیجے میں حکومت بنتی ہے، وہ حکومت چلتے نہیں ہے، وہ عوام کی حکومت نہیں ہوتی، وہ ایک فراڈ حکومت ہوتی ہے، کمزور حکومت ہوتی ہے، نہ اپنی قوم اس کو سیریس لیتی ہے، نہ باہر کی دنیا اس کو سنجیدہ لیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے بعد جو بین الاقوامی بڑے ادارے ہیں، انہوں نے لنڈن ٹائم نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا، اکانومسٹ نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا، یورپی یونین نے اس پر تحفظ کا اظہار کیا۔ ٹھیک ہے، ہماری حکومت کہتی ہے کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، لیکن اندرونی معاملات میں مداخلت کے ہمیشہ ہم خلاف ہے، لیکن یہ آزاد ادارے ہیں، ہر ملک کے الیکشن پر یہ لوگ تبصرے کرتے ہیں، اس کو واچ کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے
ہماری حکومت نے ان کو بلایا بھی تھا، ویزے بھی دیے، فیسیلیٹیٹ بھی کیا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرایا بھی، لیکن بالآخر ان نے جاتے وقت جو رپورٹ دی ہے وہ یہی تھا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ ایک جعلی الیکشن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ترقی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو آئین اور قانون کی حکمرانی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ نہ مارشل لا ہمارے مسائل کا علاج ہے، نہ ایمرجنسی اور پلس ایمرجنسی ہمارے مسائل کا علاج ہے۔ ہمارے تمام تر مسائل کا علاج اس ملک میں آئین اور قانون اور عدل اور انصاف کی حکمرانی ہے۔ اور